السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 25 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ پر پابندی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے گنجان آبادی والے علاقے نوہٹا میں واقع جامع مسجد کا ایک ملازم صبح کے لگ بھگ 11 بجے اس کے صدر دروازے کا تالا کھولتا ہے۔ البتہ ایک جمعے کو مقامی تھانے کی پولیس وہاں پہنچی اور منتظمین کو مطلع کیا کہ مسجد میں جمعے کا اہتمام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسجد کے بیرونی احاطے کے اس دروازے پر جو نوہٹا چوک کی طرف کھلتا ہے تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مسلح سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد کو عبادت گاہ کے بیرونی دروازوں کے باہر تعینات کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے ہر جمعے کو دہرایا جا رہا ہے۔ سرکردہ سیاسی اور مذہبی رہنما اور انجمن اوقاف جامع مسجد کے سربراہ میر واعظ محمد عمر فاروق گزشتہ 28 ماہ سے اپنے گھر میں نظر بند ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج 44واں جمعہ ہے جب جامع مسجد میں ہفتہ وار اجتماع منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور گمراہ کن ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس یہ بہانہ بنایا گیا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جامع مسجد میں بڑے اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سلسلہ رواں برس اگست تک جاری رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ چند ہفتے بعد کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں کی تمام چھوٹی بڑی مساجد، خانقاہوں اور دوسری عبادت گاہوں میں اجتماعات منعقد کرنے اور جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی، البتہ جامع مسجد میں سرگرمیوں پر ابھی بھی پابندی عائد ہے۔ بھارت کے امور داخلہ کے وزیر مملکت جے کرشنا ریڈی نے چند ماہ قبل نئی دہلی میں پارلیمان کو بتایا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں حراست میں لیے گئے بیشتر افراد کو رہا کیا جا چکا ہے، البتہ کوئی بھی شخص اب نظر بند نہیں ہے۔ دوسری جانب میر واعظ عمر فاروق نے کہا کہ اس دعوے میں کہاں تک صداقت ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ گزشتہ 28 ماہ میں ان کو صرف 3 بار گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اور اس دوران پولیس ان کے ہمراہ تھی۔ گروگرام میں پولیس کی سخت سیکیورٹی میں نماز جمعہ ادا۔ گروگرام میں کھلے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کو لے کر تنازع جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل گروگرام میں 6 منتخب جگہوں پر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ پولیس نے ان نوجوانوں کو واپس کر دیا جو گروگرام میں کھلے میں نماز کے خلاف احتجاج کرنے آئے تھے۔ شام چوک کے پارک میں ہندو تنظیم کے لوگ نماز کی مخالفت کرنے آئے تھے۔ تمام مقامات پر پولیس تعینات تھی جس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نشان زد جگہوں پر افراتفری کا ماحول اس وقت قائم ہوا جب ہندو تنظیموں کے تقریباً 2 درجن سے زائد افراد نماز کی مخالفت میں شام چوک پہنچ گئے اور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب گروگرام پولیس نے تمام نوجوانوں کو سختی سے سمجھایا تو وہ واپس چلے گئے۔ توہین رسالت کے مرتکبین پر UAPA جیسے سخت قوانین نافذ ہوں۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں سماجوادی پارٹی لیڈر اور رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے 12 نومبر کو مالیگاؤں بند اور تشدد کے واقعات کے مبینہ ملزمین کے خلاف دفعہ 307 کے غیر واجب استعمال پر گفتگو کرنے کے بعد توہین رسالت کے بڑھتے معاملات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ابو عاصم اعظمی نے ممبئی میں جاری مہاراشٹر اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں توہین رسالت کے مرتکبین پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے توہین رسالت کے ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی، بھیم راؤ امبیڈکر اور شیواجی سمیت دیگر عظیم شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف UAPA اور مکوکا جیسے سخت قانون نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابو عاصم اعظمی نے ایوان اسمبلی میں بتایا کہ اکثر و بیشتر فساد اور تشدد کی وجہ اہم اشخاص اور مذہبی لیڈران کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ مالیگاؤں میں بھی توہین رسالت کے خلاف احتجاج میں تشدد برپا ہوا تھا۔ اس احتجاج کے
بعد اب یک طرفہ اور بے جا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پولیس نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مالیگاؤں میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ ان میں بیشتر افراد پر دفعہ 307 کا اطلاق کیا گیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ملزم پر شہر کے 5 الگ الگ پولیس اسٹیشنوں میں معاملہ بھی درج کیا گیا، جو سراسر ناانصافی کے مترادف ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے حکومت مہاراشٹر سے مطالبہ کیا کہ مالیگاؤں کے مسلم نوجوانوں پر غلط طریقے سے درج شدہ معاملات کو واپس لیا جائے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ تشدد کے معاملات میں پولیس نے ملزمین پر بڑی بڑی دفعات عائد کر دی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی ضمانت بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اشتعال انگیز تقریر کرنے والوں پر UAPA کے تحت مقدمہ درج ہو، سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ ہریدوار دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقاریر کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد دیش ودیش میں ہو رہی اس پر تنقید و مذمت کے درمیان سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا از خود نوٹس لے کر کارروائی کرے۔ دہلی میں ہوئی ایک تقریب میں پرشانت بھوشن نے کہا کہ اس دھرم سنسد انعقاد میں جس طرح کی فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز زبان کا استعمال کیا گیا، اس سے پورا ملک حیران ہے۔ انہوں نے دھرم سنسد کے نام پر ہوئے اس انعقاد کو ادھرم سنسد کا نام دیا۔ پرشانت بھوشن نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگ سامنے آئیں اور ایسے انعقاد کے خلاف متحد ہو کر مہم شروع کر دے، جس سے ان خراب ذہن لوگوں پر لگام لگائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہریدوار انعقاد میں جو کچھ ہوا، اس میں تو UAPA اور تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت معاملہ درج ہونا چاہیے۔ پرشانت بھوشن نے مزید کہا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو پولیس اور عدلیہ پر دباؤ بنانا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہو جو برسر عام مسلمانوں کے قتل کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ پرشانت بھوشن نے یہ بھی کہا کہ آخر ان لوگوں کو پولیس یا عدالت کا خوف کیوں نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور پولیس ان کے ساتھ ہے۔ دراصل یہ لوگ تو حکومت کے اشارے پر ہی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ہر کسی کو کھل کر بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشہور ہستیوں کو اس بارے میں سامنے آ کر سب کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس پروگرام میں راجیہ سبھا کی سابق رکن سیدہ حمید نے کہا کہ ہریدوار میں جو کچھ ہوا وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے جو ملک کے جمہوری تانے بانے کو منہدم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں متنازع BJP لیڈر اشونی اپادھیائے نے آئین کی بھگوا کاپی سامنے رکھی، جو کہ آئین کی بے عزتی ہے۔ یہ لوگ ملک کے آئین پر بھگوا تھوپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب حکومت اور پولیس سے کوئی امید نہیں ہے، ایسے میں سبھی تنظیموں اور لوگوں کو متحد ہو کر نفرت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اس موقع پر سینئر صحافی اور کالم نگار رام پونیانی نے RSS اور اس سے جڑی تنظیموں کے مذہب کی تشریح پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ RSS اور اس سے جڑی تنظیمیں غلط دلائل کو سامنے رکھ کر نفرت پھیلا رہی ہیں۔ نفرت دھیرے دھیرے غصے میں بدلتی ہے، جس کا نتیجہ فساد کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ٹینس کی عظیم خاتون کھلاڑی اور عالمی شہرت یافتہ مارٹینا نوراتلوا نے دھرم سنسد کی ایک ویڈیو پر اپنی شدید حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ اے مودی، خرم کی جان چھوڑ دو۔ برطانیہ کے مشہور میوزک بینڈ پنک فلوئڈ کے گلوکار اور گٹارسٹ روجر واٹرز کی جانب سے ٹویٹر پر خرم پرویز کے حق میں بیان کے بعد سوشل میڈیا پر الفاظ کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ روجر واٹرز نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن خرم پرویز کے بارے میں ٹویٹ میں لکھا ہے: مودی لیو خرم الون۔ ترجمہ: اے مودی، خرم کی جان چھوڑ دو۔ خرم پرویز کو گزشتہ مہینے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں انسداد دہشت گردی کے جس قانون کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، اس میں ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ روجر واٹرز کی ٹویٹ کے بعد ان کی حمایت اور مخالفت میں تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک صارف نے ٹویٹر پر لکھا: مسٹر واٹرز، کشمیر میں میری نوجوانی کے دنوں ہی سے آپ میرے ہیرو ہیں۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے، ہمیشہ صحیح کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ واضح رہے کہ خرم پرویز کا شمار انڈیا میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناقدین میں ہوتا ہے، اور ان کے گروپ جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی نے کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حقوق انسانی کی خلاف ورزی پر متعدد رپورٹس شائع کی ہیں۔ دوسری لہر میں گنگا لاشوں سے پٹ گئی تھی، گنگا مشن چیف کا اعتراف۔
کورونا کی تباہ کاری کی دوسری لہر کے دوران اتر پردیش میں گنگا ندی لاشوں کو پھینکنے کے لیے آسان جگہ بن گئی تھی۔ یہ دعویٰ NMCG کے ڈائریکٹر جنرل اور نمامی گنگے پروجیکٹ کے سربراہ راجیو رنجن مشرا نے اپنی کتاب کے اجرا کے موقع پر کیا۔ اس کتاب میں وبائی امراض کے دوران گنگا کی صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کی دوسری لہر کے دوران مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ آخری رسومات ادا کرنے کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ یوپی اور بہار میں شمشان گھاٹوں پر جلتی چتاؤں کے درمیان گنگا ندی لاشوں کے لیے ایک آسان ڈمپنگ گراؤنڈ بن گئی تھی۔ اضلاع کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ 300 سے زیادہ لاشیں ندی میں نہیں پھینکی گئی تھیں۔ رنجن مشرا نے مزید لکھا کہ میں گروگرام واقع میدانتا اسپتال میں کووڈ-19 کے خلاف لڑ رہا تھا جب میں نے مئی کی شروعات میں گنگا ندی میں تیرتی لاوارث اور جلی ہوئی لاشوں کے بارے میں سنا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا سائٹس خوفناک تصویروں اور لاشوں کو ندی میں پھینکے جانے کی رپورٹوں سے بھر گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ اور دل دہلانے والا تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔